السلام علیکم ویوز آج ہم بات کریں گے سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 کے بارے میں۔ اچھا جی، یہ آیت میری نظر سے گزری تو میں نے سوچا کہ یہ بچوں کے ساتھ یا جو خاص طور پہ ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ جو ہے یہ ضرور شیئر کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اس آیت کو دیکھتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ کیا ہے، اور اس آیت سے جڑے ہوئے کچھ ایسی سٹوریز ہیں جو کہ میری اپنی جو میموری میں آج تک قید ہیں، تو میں آپ سے وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی۔ اچھا جی، آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں روگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں، قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ اچھا جی، بہت ہی زبردست یہ آیت ہے، اور اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی۔ اس میں دیکھیں، سب سے پہلے تو جو بات ہمیں ظاہر ہے جو ایک تفاسیر میں ہمیں سمجھائی جاتی ہے کہ بھئی خواتین جو ہے وہ غیر محرم جو آدمی ہوتے ہیں ان سے جو ہے وہ ذرا اونچے انداز میں، یا جیسے کہیں کہ تھوڑا سا غصے سے بات کیا کریں، کہ یعنی اگر آپ کسی سے سافٹلی بات کریں گی تو پھر وہ یہ ہے کہ بھئی اگلا بندہ آپ کی طرف مائل بھی ہو سکتا ہے، جو کہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اب اس میں کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، کوئی بھی، یعنی جیسے خواتین پبلک ڈیلنگ کرتی ہیں، شاپس پہ جاتی ہیں، یا اگر کوئی دروازے پہ آتا ہے تو انہیں چاہیے کہ تھوڑا سا آواز کو اپنی جو ہے نا اس میں اسٹرینتھ سے بات کیا کریں۔ تو یہ بڑی ایک ٹپ ہے زبردست قسم کی، اور یہ جو ہے خواتین کو جو ہے ضرور پتہ ہونا چاہیے، لڑکیوں کو بلکہ لڑکوں کو بھی۔ آج کل کو جو زمانہ ہے اس میں تو لڑکے جو ینگ ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ بڑے عمر کے جیسے آدمی ہوتے ہیں تو ان سے ذرا تحکمانہ انداز میں ان کو بات کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی بھی سیفٹی کے لیے ضروری ہے، ہر بندے کی سیفٹی کے لیے یہ جو لینگویج ڈائنامکس جو قرآن نے ہمیں بتائے ہیں وہ اپنانے چاہیے۔ اچھا، اس سے جو جڑی ہوئی کچھ باتیں ہیں، اصل میں یہ بھی اس کی ایک ایکسپلینیشن بنتی ہے اور اکثر اسی کو فوکس کیا جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اس کی ایکسپلینیشن ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، کیونکہ میں جو ہے نا عرب معاشرے میں رہ چکی ہوں، یعنی کہ میں مدینہ میں میری جاب تھی تو میں ظاہر ہے کچھ عرصہ میرا ادھر گزرا ہوا ہے، اور عرب لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا بھی موقع ملا اس وجہ سے۔ تو اس کی جو ایک اور ایکسپلینیشن ہے جو کہ زبردست آپ کو لگتی ہے، خاص طور پہ جب آپ اس دنیا میں پریکٹیکل لائف میں موو کرتے ہو تو یہ چیزیں آپ کے بہت کام آتی ہیں۔ اچھا، اس آیت سے جڑی ہوئی ایک میری جو یاد ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ہمارے جب میں اور میری فرینڈ ہاؤس جاب کرنے جا رہے تھے تو اس کے جو فادر تھے، ظاہر ہے وہ ہمارے انکل تھے، تو وہ ریٹائرڈ آرمی آفیسر تھے نا، تو ماشاءاللہ بہت عقل مند اور بہت جو ہے ذہین آدمی تھے۔ تو وہ جو ہے انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ بھئی سنو بھئی لڑکیوں، اب تم لوگ جو ہے ہاسپٹل میں کام کرنے جا رہی ہو تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ بھئی ظاہر ہے آپ لوگ پبلک ڈیلنگ کرو گی، عام عوام کے ساتھ آپ لوگوں کا رابطہ زیادہ ہوگا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ وارڈز میں کام کریں، آپ کی سیفٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو پیشنٹس کے مطلب جو میل پیشنٹس ہوتے ہیں یا جو ان کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں، تو آپ ان سے ذرا آواز میں صحیح ذرا اسٹرانگلی آپ نے بات کرنی ہے، یعنی تھوڑا سا یعنی اپنے لہجے کو نرم نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ یہ لڑکیاں سمجھ رہی ہیں کہ بھئی کیا اس کو جو ہے نا یعنی کس طرح سے بات کرنی چاہیے، یعنی کہ تھوڑا سا سختی سے بات کریں، یعنی یہ نہیں کہ آپ سافٹلی بات کریں، کیونکہ اس میں آپ کی اپنی پروٹیکشن ہے، کیونکہ اگر آپ کسی سے سافٹلی بات کریں گی تو وہ جو دوسرا بندہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو اٹریکٹ ہو سکتا ہے، عورت کی آواز میں ایسی کشش ہوتی ہے بعض اوقات، اور پھر وہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ آپ چاہتی ہیں اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بنانا چاہتی ہیں یا واٹ ایور۔ اچھا، اکثر جو ینگ بچی ہیں ان کو یہ چیز جو ہے نہیں پتہ ہوتی، اور اسی وجہ سے بعض اوقات جو ہے نا وہ پرابلمس کا شکار ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، یہ تو ایک اچھی بات ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے لڑکے یا لڑکیوں کو، لیکن اس کی جو ایک اور اسپیکٹ ہے جو کہ جس کو آپ کہتے ہو نا کہ یہ قرآن نے اس آیت میں جو ہے نا آپ کو لینگویج ڈائنامکس جو ہے نا وہ سمجھائے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے نا آپ کو کس طرح سے بات کرنی چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے۔ اچھا، اس سے ایک اور بھی جو ہے نا جو جڑی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر جیسے کوئی انسان ایروگینٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عرب جو لوگ ہیں وہ اکثر بہت زیادہ ابھی بھی، یعنی
اس دنیا میں بھی عرب جو میلز ہیں، فیمیلز تو نہیں، عرب میلز میں بہت زیادہ ایروگنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایروگنس کا یہ مطلب ہوتا ہے جب ایک انسان اپنے آپ کو بہت خاص سمجھتا ہے، اب وہ کسی بھی وجہ سے کہ جی میں بہت خاص ہوں، ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایسا بندہ، کوئی عورت ہو ایروگنٹ یا مرد ہو، تو اگر آپ اس سے سافٹلی بات کرتے ہو تو، یا ایک لو ٹون میں بات کرتے ہو، تو اس کی جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر جو ایروگنس ہوتی ہے وہ اور بڑھتی ہے. اچھا، وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اچھا میں بہت خاص ہوں، اور اس کی جو مطلب جو اور وہ نا اپنے آپ کو وہ اسٹرانگ فیل کرتا ہے، اور وہ اور آپ کو امپاور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بھئی یعنی کہ آپ اس کو جیسے اور اس کو جو ہے نا اسٹرانگ کر رہے ہو، ٹھیک ہے. یعنی ایروگنٹ بندہ یہی ہے نا کہ جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میری ڈریسنگ بڑی زبردست ہوتی ہے، اچھا جی میں جو ہے ویسے میں بہت نالجیبل ہوں، اچھا. یا پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بھی میں بہت حسین ہوں، تو وہ اس میں ایک ایروگنس پہلے سے ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ ایسے ہی دنیا میں خامیاں ڈھونڈتا رہتا ہے. تو ایسا بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کو آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے نا پھر ذرا سختی سے اس سے بات کریں، اسے نرمی سے آپ بات کریں گے نا تو وہ اور آپ کے اوپر چڑھے گا، یعنی وہ اور آپ کو دبانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کی ایروگنس اور جو ہے نا اسٹرانگ ہوگی. تو یہ بھی ضروری ہے کہ یہ چیز بھی لرن کرنا کہ دیکھیں اس میں بھی، یعنی عربک معاشرے میں بھی ایسے بہت زیادہ لوگ تھے جو کہ ایروگنٹ تھے، اپنے آپ کو خاص سمجھتے تھے اور اس طرح سے، ٹھیک ہے. تو اب ظاہر ہے کہ وہ خواتین جو ہیں، اب ان کو یہ چیز اپنانے کی ضرورت ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ لڑکوں کو بھی یہ چیز جو ہے نا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ایروگنٹ بندہ ہے اس سے کس طرح سے ہے بات کرنی ہے، اور جو ویسے ایک نائس کائنڈ پرسن ہے اس سے کس طرح سے بات کرنی ہے. اچھا جی، یہ جو چیز ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں اسٹریٹ سمارٹ ہونا، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سوشل ڈائنامکس ہیں وہ کیا ہیں، ہمیں کہاں جو ہے ایک پھول مارنا ہے اور کہاں ہم نے جو ہے نا ڈنڈا مارنا. ڈنڈا مارنا یعنی نہیں ہے، یعنی مطلب یہ ویسے گفتگو میں ڈنڈا مارنا، تو یا کہاں پہ جو ہے نا ایک چھوٹی سٹک سے کام چلانا ہے، یہ آپ کو آنا چاہیے. جب آپ نے اگر جو ہے وہ ایک جگہ پہ کام کرنا ہے اس دنیا میں، ظاہر ہے ہم سب کو ہی سوشل اینیمل ہیں ہم، اور ہمیں لوگوں سے ہمارے جو ہے نا وہ ریلیشن شپس ہوتے ہیں، بنتے ہیں، اور وہ ڈفرینٹ لیول پہ جو ہے وہ ہمیں جو ہے رہنا پڑتا ہے. اچھا، اس سے جڑی ایک اور بات بھی ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک ڈاکٹر صاحبہ تھی، ان کی سٹوری تو وہ یہ تھا کہ بھئی جیسے ایک گھر ہوتا ہے اس میں دو بہوئیں رہتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ جو ڈاکٹر صاحبہ تھیں وہ سافٹ سپوکن تھیں، نرم لہجہ تھا. تو ان کے جو ساس سسر تھے وہ تھوڑے سے ایروگنٹ سے تھے، ٹھیک ہے. وہ ایروگنٹ یہ ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم بڑا شاید خاص ہیں کہ ہمیں اتنی پڑھی لکھی لڑکی کا جو ہے نا رشتہ مل گیا ہے اور اس طرح سے، تو وہ اور ہی ایروگنٹ ہوتے تھے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ تھوڑا سا اللہ کے گریٹفل ہوتے ہو کہ بھی چلیں ایک اچھی لڑکی آپ کو مل گئی ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اور ایروگنس ان میں آ جاتی ہے کہ بھی ہم بہت خاص ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہ بھی ایک ہوتا ہے چکر کہ بھئی جو پڑھی لکھی لڑکیاں ہوتی ہیں پاکستان میں ان کو جو ہے نا تھوڑا سا دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھا، جو ڈاکٹر صاحبہ تھیں اور ان کی ساتھ جو دیورانی اور جٹھانی تھی رہتی نا ایک ہی سیم گھر میں. اچھا، ڈاکٹر صاحبہ زیادہ سافٹ سپوکن تھیں، تمیزدار تھیں اور شکل کی بھی اچھی تھیں، لیکن جو دیورانی جٹھانی کوئی ایک ساتھ رہتی تھی وہ ایسے، مطلب اب تھوڑا سا فرق بتاتی ہوں نا کہ جیسے اب ڈاکٹر صاحبہ کو جو ہے نا وہ ان سے مطلب ساس سسر سے تھوڑا سا وہ چٹکلے سناتی رہتی تھیں، اسٹوری سناتی رہتی تھیں ان کا دل بہلانے کے لیے، اور تھوڑی سی تعریف کرتی رہتی تھیں ساس سسر کی کہ بھئی اچھا آپ نے یہ ڈریس اچھا پہنا، یہ ہوا. لیکن اس سب کرنے کے بعد بھی جو ڈاکٹر صاحبہ تھیں ان کو جو ہے ان کے ساس سسر جہاں بھی ان کو موقع ملتا وہ ان کو جو ہے نا کوئی تانا دے دیتے. کچھ بھی ہوتا ہے کہ جیسے بھئی نا یہ تمہارے یہ جہیز کے گلاس کیسے ہیں، یہ جو ہے تمہاری فلاں چیز جہیز کی کیسی ہے، اس طرح سے نا. تو یا بھئی یہ کس طرح کی جوتا تم نے پہن لیا اور اس طرح سے. تو وہ اور ہی زیادہ نا انسٹیڈ کہ وہ تھینک فل ہوں کہ کوئی اچھی بچی جو ہے وہ ملی، وہ اور زیادہ جو ہے نا ان کو جو ہے وہ ایروگنس کے ساتھ وہ ڈیل کرتے تھے. اچھا، تو ڈاکٹر صاحبہ کنفیوز ہوتی تھیں. اچھا، اب وہ جو دوسری جو تھی دیورانی یا جٹھانی، تو وہ جب جو ہے نا اوپر سے وہ اوپر رہتی تھی تو وہ اوپر سے نیچے آتی تھی تو وہ غصے سے ساس سسر کے ساتھ بات کرتی تھی، یعنی کہ جو بات کریں تو کہتی تھی ہاں جی کیا بات ہے، اس طرح سے نا. تو اب یہ ہوتا تھا وہ، اب جو لڑکی مطلب جو اب ڈاکٹر لڑکی تھی وہ حیران ہوتی تھی کہ یہ لڑکی اتنی بدتمیزی سے بات کرتی ہے، اور مطلب اٹھنا بھی ایک تو آرام سے اور آ کے بدتمیزی سے بات کرنا اور پھر اپنا ناشتہ لے کے تو پھر اوپر چلے جانا. اچھا، تو اب
فرق جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ، لیکن اب جو ساس سسر تھے اس کو زیادہ وہ رسپیکٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے سامنے وہ جو ہے نا ڈر کے بات کرتے تھے. لیکن جو دوسری جو ڈاکٹر لڑکی ہے جو نائس ہے، کائنڈ ہے، اور گڈ سینس آف ہیومر ہے، لیکن اس کو جو ہے نا وہ تانے پڑتے رہتے تھے. تو فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ جو دوسری دیورانی جٹھانی تھی وہ اسٹریٹ سمارٹ تھی، ٹھیک ہے، اس کو پتا تھا کہ بھئی یہاں پہ مجھے اس طرح سے بات کرنا ہے. اگر ساس سسر سے اگر میں بہت زیادہ نرم لہجے میں بات کروں گی تو وہ پھر مجھے جو ہے نا وہ بالکل وہ انہوں نے میرے ساتھ بھی وہی والا سلوک کرنا ہے جو کہ دوسری بہو کے ساتھ ہو رہا تھا. یعنی وہ میری آ کے غلطیاں پکڑنی شروع کر دیں گے اور مجھے جو ہے کہیں گے تمہاری ناک کیسی ہے، تم فلان ایسے. تو مطلب یہی ہوتا ہے نا پاکستان میں، آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. تو وہ لڑکی اسٹریٹ سمارٹ تھی، لیکن جو ڈاکٹر صاحبہ تھیں وہ اسٹریٹ سمارٹ نہیں تھیں. یہ فرق ہوتا ہے. تو اب مطلب بعض اوقات ہمارے جو بچے ہوتے ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ویل مینرڈ ہوتے ہیں، لیکن وہ اسٹریٹ سمارٹ نہیں ہوتے. اسٹریٹ سمارٹ جو بندہ ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہے کہ کہاں اس نے جو ہے نا پھول سے کام لینا ہے اور کہاں جو ہے نا اس نے کچھ اور جو ہے نا وہ ٹول یوز کرنا ہے. تو وہ اس کو اس دنیا میں رہنے کا پتہ ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ اپنے جو ایک سچویشن ہے، ہر سچویشن ہے بلکہ، اس میں وہ اچھی طرح سے سروائیو کر جاتا ہے. تو یہ جناب آج کا موضوع تھا. تو آئی ہوپ کہ آپ نے اس میں سے کچھ لرن کیا. تو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.